تمام دیکھنے والوں پر خداوند کی سلامتی ہو۔ میں شکر گزار ہوں خداوند یسوع مسیح کی جو الفا اومیگا چرچ میں مجھے کلام کی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے، اور میں شکر گزار ہوں JCTV کے چیئرپرسن پاسٹر جاوید رؤف کی، جنہوں نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا تاکہ کلام خدا کی آواز بہت سی زندگیوں کو تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ آج کے زندہ کلام میں سے ہم دیکھیں گے اور خداوند کے حضور رکھیں گے اعمال کی کتاب، اس کا 8 باب، اس کی 31 سے 33 آیات۔ اس نے کہا، یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک کوئی مجھے ہدایت نہ کرے؟ اور اس نے فلپس سے درخواست کی کہ میرے پاس آ بیٹھ۔ کتاب مقدس کی جو عبارت وہ پڑھ رہا تھا یہ تھی، لوگ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے، اور جس طرح برا اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہوتا ہے، اسی طرح وہ اپنا منہ نہیں کھولتا۔ اس کی پست حالی میں اس کا انصاف نہ ہوا، اور کون اس کی نسل کا حال بیان کرے گا؟ کیونکہ زمین پر سے اس کی زندگی مٹائی جاتی ہے۔ آمین۔ خداوند کے زندہ کلام میں یہاں پر خداوند کے آخری سفر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، کس طرح سے لوگ اس کو ایک بھیڑ کی مانند لے کر ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ برا ایک بھیڑ کو جب اس کے بال کترنے کے لیے لے کر جایا جاتا ہے تو وہ بے زبان معصومیت سے بھری ہوتی ہے، اور اس کو لٹا دیا جاتا ہے اور اس کے بال کترے جاتے ہیں، اور وہ کوئی جواب نہیں دیتی ہے، کچھ بھی نہیں وہ بولتی ہے، اور اس کے سارے بال اس کی باڈی سے اتار دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے تشبیہ دی گئی ہے خداوند یسوع مسیح کو کہ اس وقت اس کو لے کر جایا جا رہا تھا، اور وہ ایک برا کی مانند ایک بھیڑ کی طرح ذبح ہونے جا رہا تھا، اور اس کے بال کترنے جا رہے تھے، جس طرح سے ایک بے زبان بھیڑ اپنے مالک کے سامنے بے زبان ہوتی ہے اور وہ اپنا منہ نہیں کھولتی۔ اور اسی طرح سے یسوع مسیح خاموش تھے اور برا خاموش رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی زبان کو نہیں کھولا، وہ بے زبان رہا کیونکہ وہ خاموش تھا، اور وہ جانتا تھا کہ میں اپنی پست حالی میں انصاف نہیں پا سکتا، کیونکہ اس وقت وہ کمزور تھا، پست تھا، اس کا کوئی انصاف نہیں کر سکتا تھا میرے عزیزوں۔ کیونکہ جب انسان اور خدا دونوں مل کر ایک کاملیت کی طرف جا رہے تھے تو اس حالت میں وہ کس قدر پست ہو چکا تھا کہ اس کا انصاف کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی نسل کا حال جو ہے اسے کون بتاتا؟ اس کی نسل کون ہے میرے عزیزوں؟ اس کی نسل ہم ہیں اس کی نسل، کیونکہ زمین سے اس کی زندگی کو مٹایا جا رہا تھا۔ میرے عزیزوں، آج یہ بات دیکھنے کی ہے کہ آج ہماری نسل جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس دنیا پر پھیل چکی ہے، اس کا حال پاک روح کے وسیلہ سے یسوع مسیح تک پہنچ رہا ہے۔ اس کو تو زمین سے مٹایا گیا، اس کو ایک صلیبی موت، ایک لعنتی موت دے دی گئی جو اس نے سہ لی ہمارے گناہوں کی خاطر، مگر آج بھی اس کی نسل اس زمین پر قائم ہے، اور پاک روح کی قدرت ہمارا حال اس کو بتاتی ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 19واں باب، اس کی 7 تا 10 آیات۔ یہاں یوں مرقوم ہے، یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ ہم اہل شریعت ہیں، اور شریعت کے موافق وہ قتل کے لائق ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا۔ جب پلاطوس نے یہ بات سنی تو اور بھی ڈرا، اور پھر قلعہ میں جا کر یسوع کو کہا، تو کہاں کا ہے؟ مگر یسوع نے اسے جواب نہ دیا۔ بس پلاطوس نے اس سے کہا، تو مجھ سے بولتا نہیں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے تجھ کو چھوڑنے کا بھی اختیار ہے اور مصلوب کرنے کا بھی اختیار ہے؟ یہاں میرے عزیزوں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ یہودی قانون کے مطابق
شریعت کے مطابق وہ اس کو قتل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہلاتا ہے، جبکہ وہ ہے بھی۔ اور یہودیوں کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی اور وہ اس کو عدالت تک لے کر آئے، صرف اس لیے وہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ میرے عزیزوں، میں یہاں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، شریعت کے مطابق قتل کے لائق اس کو ٹھہرا دیا گیا، کیونکہ یہودی اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہلائے، نہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا ہونے کے قابل سمجھے، مگر خدا کا پلان یہی تھا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور وہ اپنے آپ کو ان پر ظاہر کر چکا تھا، مگر وہ اس کو نہیں سمجھنا چاہتے تھے اور اس کو عدالت تک لے کر آئے تاکہ اس کو قانون کے مطابق سزا دیں اور صلیبی موت برداشت کریں۔ خداوند یسوع مسیح جو کہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، ایک برہ کی مانند خاموش رہے اور اپنے آپ کو انہوں نے خداوند کے اس پلان کے مطابق پیش کر دیا۔ پلاطوس نے جب یہ بات سنی تو وہ ڈر گیا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ یہ خدا کا بیٹا ہی ہے، جس کے لیے یہودی شریعت کو اور اہل شریعت کو درمیان میں لا کر اس کو قتل کروانا چاہتے ہیں۔ پلاطوس یہ بات جان چکا تھا اور وہ ڈر بھی چکا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ یسوع ہی خداوند کا بیٹا ہے، اور وہ یسوع کے پاس آتا ہے میرے عزیزوں، اور وہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح سے سوال کرتا ہے کہ تو کہاں کا ہے، تو کون ہے؟ مگر یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح خاموش ہیں اور کوئی جواب نہیں دے رہے۔ یسوع نے اسے جواب نہ دیا، بس پلاطوس نے اس سے کہا تم مجھ سے بولتا نہیں؟ خاموش، خداوند یسوع مسیح خاموش ہیں، وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کوہ کلوری پر جانے سے پہلے وہ گتسمنی باغ میں گئے اور انہوں نے خداوند سے کہا، ان کے جو پسینے کی بوندیں تھیں وہ خون کی طرح ٹپکنے لگیں، اور انہوں نے خداوند سے کہا کہ اگر یہ پیالہ مجھ سے ٹل سکتا ہے تو خداوند یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، مگر میری نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ اور خداوند کے پلان کے مطابق خداوند کی مرضی پوری ہو رہی تھی، کیونکہ کفارے کا کام ہو رہا تھا۔ یہاں پر پلاطوس کہہ رہا ہے کہ اگر تو نہیں بول رہا، تو نہیں جواب دے رہا، تو میں تجھے چھوڑنے کا بھی اختیار رکھتا ہوں، میں تجھے مصلوب کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہوں۔ جبکہ خداوند یسوع مسیح جو اتھارٹی سے بھرے ہوئے تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب بولنے کی حد تک باتیں کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ کل کائنات کا اختیار رکھنے والا ہے، اور وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ میں سب اختیار ہے، میں تجھے چھوڑ بھی سکتا ہوں۔ یہ ایک سازش کی جا رہی تھی تاکہ ابلیس شرمندہ نہ ہوتا، بلکہ وہ کہتا کہ خداوند نے ایک بار پھر سے مجھے کھلا آزاد چھوڑ دیا ہے۔ یہ ایک سازش کی جا رہی تھی تاکہ اور بھی زیادہ الجھنوں میں الجھا کر یسوع مسیح کو چھوڑ دیا جاتا اور وہ صلیبی موت برداشت نہ کرتا، اور کفارے کا کام جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس نے ادا کیا وہ نہ ہوتا۔ مگر یسوع مسیح کی خاموشی یہاں بیان کر رہی ہے، بہت ساری چیزوں کو بیان کر رہی ہے کہ وہ ہمارے لیے صلیب پر موا، اس نے وہ صلیبی موت، وہ لعنتی موت برداشت کر لی۔ میرے عزیزوں، آج یہ بات سوچنے کی ہے کہ ہمارے یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اس برے کی مانند پیش کر دیا، میرے عزیزوں، جو خاموش تھا، جو نہیں بول رہا تھا۔ میرے عزیزوں، اس بات کو سوچئے، اس بات کو دیکھیے کہ ہمارا یسوع آج بھی اپنے آپ کو اسی طرح سے پیش کرتا ہے ہر اس گنہگار کے لیے جس کا وہ کفارہ دے چکا ہے۔ یسوع خاموش کیوں رہا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ میرے خدا کا، میرے باپ کا پلان ہے، اس لیے یسوع خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ ان لوگوں کے پاس، دنیاوی لوگوں کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھے اس راستے پر جانے سے روک سکتی ہے۔ وہ اس پلان کا حصہ آلریڈی بن چکا ہوا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ مجھے اس صلیبی موت، یہ کوڑوں کی مار، یہ کانٹوں کا تاج مجھے سہنا ہے، تاکہ آج
ہم جو اس دنیا میں کثرت کی زندگی اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ایک انٹرنل لائف جئیں، تو وہ خداوند یسوع مسیح کی اس کفارے کی قیمت ادا جو کر چکے ہیں، اس کی بخشش کی وجہ سے ہے میرے عزیزو۔ گڈ فرائیڈے کا مقصد اور آپ لوگوں کو بتانے کا یہی ہے کہ برا خاموش ہے اور اس بھیڑ کی مانند ہے جس طرح سے اس کے بال کترے جاتے ہیں اور وہ بے زبان رہتی ہے، وہ کچھ نہیں بولتی، وہ اپنا منہ نہیں کھولتی میرے عزیزو۔ پست حالی میں، بہت بری حالت میں، خاموشی میں اس کے کپڑے پھاڑ دیے گئے، اس کے کپڑوں پر کرا ڈالا گیا میرے عزیزو۔ اس کو بہت تکلیف دی گئی، مگر آج ہماری جو زندگیوں کی قیمت ہے وہ 2000 سال پہلے ادا کر دی گئی ہمارے زندہ خداوند یسوع مسیح نے، جو صلیبی موت برداشت کر کے سہی اس نے اور خاموشی سے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سارے اختیار میرے پاس ہیں، ہر چیز کا اختیار میرے پاس ہے، آسمان اور زمین کا اختیار میرے پاس ہے میرے عزیزو۔ خداوند یسوع مسیح یہ بات جانتے تھے، وہ پلاطس کی اس بات سے بالکل نہیں گھبرائے، انہیں پتا تھا کہ یہ اختیار اس کو آسمان سے دیا گیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ آسمان سے جب تک کوئی اختیار نہیں دیا جا سکتا، زمین پہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ پلاطس اس کو ان باتوں میں لا کر بتانا چاہتے تھے کہ شاید خداوند یسوع مسیح کہیں کہ میں نہیں یہ سب کچھ سہ سکتا، اور بہت سی باتیں وہ رومی حکومت سے مل جاتے تو شاید خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ دیا جاتا۔ مگر یہ ایک سازش بھی ہو سکتی تھی، یہ ایک اس پلان کے اگینسٹ بات جا سکتی تھی جو یسوع کے باپ نے اس کو دیا تھا، جو کوہ کلوری پر خون بہا کر انہوں نے اس پلان کو کمپلیٹ کیا۔ وہ کام جو خدا نے انہیں دے کر بھیجا تھا وہ مکمل کرنے کے لیے انہوں نے اس خاموشی کو اختیار کیا جو انہیں برداشت کرنی پڑی ان ساری باتوں کے وجہ سے۔ میرے عزیزو، ہم یہاں دیکھتے ہیں اہل شریعت، خدا کا بیٹا، بہت سارے الزامات لگائے گئے۔ پلاطس بھی اور بھی زیادہ اس کو کہنے لگا کہ تو چاہتا ہے تو میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، مگر میرے عزیزو یسوع مسیح خاموش رہے۔ یسوع مسیح نے ایک بار بھی کسی بات کا جواب اس طرح سے نہیں دیا کہ میں اس بات کے لیے نہیں تیار ہوں، میں صلیبی موت نہیں سہ سکتا، مگر اس نے ہماری خاطر وہ صلیبی موت سہ لی، وہ لعنتی موت ہماری خاطر اس نے سہ لی۔ کوڑوں کی مار کھانا، کانٹوں کا تاج سر پہ پہنا جانا، جب اس کے پسلی کو چھیدا گیا، اس کے ہاتھوں پاؤں پر کیلیں ٹھوکی گئیں، اس وقت بھی اس کو کہا جا رہا تھا کہ تو خدا ہے، تو اپنے تئیں اپنے زمین پہ فرشتوں کو بلا لیں، وہ تجھے صلیب سے اتار لیں گے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ بہت ساری باتیں خداوند یسوع مسیح کو کہی جا رہی تھیں، مگر میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح نے خاموشی کو تھامے رکھا، کیونکہ برا خاموش تھا، اسی طرح سے جو اپنے مالک کے سامنے بال کترنے والی اس بھیڑ کی مانند خاموش رہتا ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو آج بتانا چاہتی ہوں کہ وہ کانٹوں کا تاج جو بڑی تکلیف اور اذیت کا سبب تھا، وہ ہمارے کفارے کے لیے پہنا گیا۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ کوڑوں کی مار جو اس نے کھائی، 1 کم 40 کوڑے جو اس نے اپنے بدن پر کھائے، وہ ہماری شفا کے لیے، اپنے آپ کو اس نے اس سزا کے لیے، اس تکلیف کے لیے پیش کر دیا جس کا وہ قابل نہیں تھا، صرف اور صرف اس کفارے کے لیے، تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ میرے عزیزو، یہاں میں ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ خدا کی مرضی کو جانتے ہوئے یسوع خاموش تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خدا کا پلان ہے، وہ جانتا تھا کہ یہ خدا کی مرضی ہے، اسی لیے وہ خاموش تھا۔ میرے عزیزو، ہم آج اس دنیا میں جو خدا کے نام کو جلال دینے کا سبب ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ خداوند نے ہمارا کفارہ مکمل طور پر ادا کر دیا ہے، تاکہ خدا کی مرضی ہماری زندگیوں میں پوری ہو جو اس نے اپنی زندگی میں پوری ہونے دی۔ وہ ایک کامل انسان تھا، کیونکہ وہ ایک کامل خدا تھا۔ کامل انسان ہوتے ہوئے اس نے وہ صلیبی موت برداشت کی۔ میرے عزیزو،
اس صلیبی موت کی وجہ سے اس کی ماں بھی دکھی تھی، وہ ماں جس نے اس کو جنم دیا، وہ اس کی صلیب کے پاس کھڑی تھی، اور بہت سی عورتیں وہاں پر چیخو پکار کر رہی تھیں، کیونکہ وہ موت جو اس کو دی جا رہی تھی وہ اس کے لائق نہیں تھا۔ مگر یہودیوں نے اس کو کہا کہ شریعت کے مطابق غلط باتوں کو کہتا ہے، یہ خدا کا بیٹا اپنے آپ کو بناتا ہے، جبکہ وہ خدا کا بیٹا ہی تھا۔ میرے عزیزو، یسوع کو مصلوب کیا گیا، اس کو کوڑوں کی مار دی گئی، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنا دیا گیا۔ میرے عزیزو، آج ہم یہ بات دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح دکھ اور اذیت سے گزرے، اور وہ کفارے کا کام جو انہوں نے کیا، جو بنی نوع انسان کے لیے کس طرح سے ضروری ٹھہرا۔ آدم اور حوا نے جو گناہ کیا، اس کا کفارہ ادا کرتے کرتے آج یسوع اپنے آپ کو صلیب پر لے آیا۔ میرے عزیزو، ہم خدا کی گہری شکر گزاری کرتے ہیں اور ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ مت اس بات کو سوچیں کہ گڈ فرائیڈے ہے تو ہم نے بہت رونا ہے، ہم نے اس کو محسوس کرتے رہنا ہے۔ ہم نے شکر گزاری کرنی ہے کہ خداوند نے اپنے آپ کو ہمارے لیے پیش کر دیا۔ میں دعا کرتی ہوں آپ میرے ساتھ متفق ہوں اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان میں موجود ہے، اس کی گہری حضوری ہمارے درمیان میں موجود ہوتی ہے۔ ہاللیلویا، ہم اس کا شکر کرتے ہیں، اس پلان کے لیے خداوند کا ہم شکر کرتے ہیں میرے عزیزو، کہ خداوند نے اس پلان کا ہمیں حصہ بنایا اور ہمارے درمیان میں وہ موجود رہا۔ میرے عزیزو، میں آپ کو انکریج کرتی ہوں کہ خدا کی حضوری کو محسوس کیجیے، اپنی زندگیوں سے اس کے نام کو جلال دیجیے، کیونکہ میرے عزیزو، اس نے ایک صلیبی موت، ایک لعنتی موت برداشت کی صرف اور صرف ہماری خاطر۔ وہ ہمارے لیے لعنتی بن گیا تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو بدل لیں، تبدیل کر لیں۔ میرے عزیزو، آج گڈ فرائیڈے کے دن میرا تمام ان لوگوں کو پیغام ہے، ان لوگوں کو میسج ہے کہ اپنی زندگیوں سے خداوند کے نام کو جلال دیجیے۔ رونا، دھونا، کالے کپڑے پہننا، یہ گڈ فرائیڈے کا پیغام نہیں ہے میرے عزیزو۔ خوشی منائیں، خداوند نے اپنی جان کو ہمارے کفارے کے لیے دے دیا۔ میرے عزیزو، ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور اس گڈ فرائیڈے کے موقع پر ہم دعا کریں گے۔ قدوس مہربان جلالی خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور تیرے اس فضل کے تخت کے پاس آتے ہیں اور اس برے کے لہو کو جو کوہ کلوری پر بہا تھا یاد کرتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے پھاٹکوں میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک ایک بات کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اس کلام کے لیے جو آج بہت ساری زندگیوں کے لیے اے خدا با پہنچایا گیا، ہم اس بات کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ یہ کلام جہاں بھی پہنچے 100 گنا پھل لے کر آئے، چھو برکت دے اور اس برکت کا کام جاری اور ساری رہے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے، میرے چرچ الفا اومیگا چرچ کی طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک ہو۔ میری آواز جہاں تک جاری ہے، تمام سننے والوں کو خداوند کے جی اٹھنے کا دن بہت مبارک ہو۔ شکریہ۔